बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हाफ़तुम के अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, नज़म क़िस्सा एक दावत का सफ़ा नंबर 84 पर दी गई मश्क के तहत सवाल नंबर 1 के जवाबात आप तहरीर कर चुके हैं और गुज़िश्ता वीडियो में आप उनके जवाबात से आगाह भी हो चुके हैं। बोर्ड की मदद से इनके जवाबात आपको बताए गए थे बेटा। इसी तरह सवाल नंबर 2 मिसरों को दुरुस्त अल्फाज से पुर करने पर मुश्तमिल सवाल था। उम्मीद है बेटा कि आप वो भी तहरीर कर चुके होंगे। आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 से काम का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 84 पर नज़म क़िस्सा एक दावत का मश्क के तहत तीसरा सवाल मुलाहिज़ा फरमाइए शाबाश बेटा। सफ़ा नंबर 84। जी बेटा, सफ़ा नंबर 84 मश्क के तहत दिया गया तीसरा सवाल इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। हम मश्क कर रहे हैं नज़म क़िस्सा एक दावत का पर मुश्तमिल नज़म है, मुश्तमिल मश्क है जो कि इस वक्त आपके सामने है। सवाल नंबर 3 है बेटा, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए, यानी यहाँ जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं 5 अल्फाज हैं। इन अल्फाज के हम मानी अल्फाज आपने लिखने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है बेटा? सबसे पहला लफ्ज़ है माही। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है बेटा? माही। माही के माने आप जानते होंगे, आप यकीनन हिस्से फ़रहंग में इसके मानी देख चुके होंगे, बल्कि तहरीर भी कर चुके होंगे। माही कहते हैं मछली को। माही किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा एक तरकीब इस्तेमाल होती है उर्दू में, माही बेआब। माही बेआब उस मछली को कहा जाता है जो पानी के बग़ैर तड़प रही हो। दरअसल ये बेचैन और बेकरार शख्स के लिए ये तरकीब इस्तेमाल की जाती है कि वो माही बेआब की तरह तड़प रहा है, यानी उस मछली की तरह तड़प रहा है जिसे पानी न मिले। आप जानते हैं बेटा कि पानी के बग़ैर मछली किस तरह तड़पती है। माही कहते हैं मछली को, और यही लफ्ज़ इसका मुतरादिफ भी है। माही का मुतरादिफ क्या है बेटा? मछली। ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त ज़ात के शेर के साथ ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त के क्या मानी है बेटा? ज़ियाफ़त के मानी हैं दावत, और यही इसका मुतरादिफ भी है। ज़ियाफ़त और दावत एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है बेटा। हकीकत, तीसरा लफ्ज़ क्या है? हकीकत। हकीकत का मुतरादिफ क्या होगा बेटा? हकीकत का मुतरादिफ होगा असलियत। वो चीज़ जो असल हो वही हकीकी होती है, ठीक है। असलियत, ठीक है बेटा। हकीकत, असलियत, माही मछली, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। और ज़ियाफ़त, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, ज़ियाफ़त का मुतरादिफ क्या है बेटा? दावत, ठीक है। ज़ियाफ़त का मुतरादिफ क्या है? दावत। गल्ला, गल्ला चौथा लफ्ज़ है गल्ला, इसका मुतरादिफ है अनाज। अनाज, ठीक है बेटा। वो अनाज वग़ैरह जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारे खानों का लाज़मी हिस्सा है, ठीक है। खेतों में हम अनाज उगाते हैं, उसी को गल्ला भी कहा जाता है। और आखिरी लफ्ज़ सवाल नंबर 3 के तहत मशक्क़त, जिसका मुतरादिफ है मेहनत। मेहनत और मशक्क़त दोनों हम मानी लफ्ज़ हैं। इस तर्ज पर आप बेटा एक कॉलम बनाएंगे और इसमें 5 अल्फाज लिखकर उसके मुतरादिफ भी आप लिखेंगे। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, दरअसल ये नज़म में से ही मुंतखब एक शेर है और उसके हवाले से सवाल दिया गया है। शेर है, ज़ियाफ़त के बहाने दर हकीकत मशक्क़त के लिए लाया गया हूँ। ज़ियाफ़त के बहाने दर हकीकत
مشقت کے لیے لایا گیا ہوں۔ اس شعر سے متعلقہ سوال ہے کہ اس شعر میں شاعر نے بفے کی کس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر نے بفے آپ جانتے ہیں، آپ کو بتایا گیا تھا بیٹا، ایسی دعوت کو کہا جاتا ہے جس میں کھانا ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، ایک طرف سرو کر دیا جاتا ہے اور مہمان اس میں سے اپنے حصے کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق لے کر تناول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے بفے کی دعوت کی کس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ بیٹا اس کی خرابی تو آپ کو نظم کے تحت واضح ہو چکی ہوگی گزشتہ سوالات میں بھی، پھر بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر ابصار عبدالعلی نے، آپ اس طرز پر تحریر کریں گے بیٹا، اس شعر میں شاعر ابصار عبدالعلی نے کھانے کے حصول کے لیے پیش آنے والی تکالیف، بھاگ دوڑ اور بدنظمی کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر ابصار عبدالعلی نے کھانے کے حصول کے لیے پیش آنے والی تکالیف، بھاگ دوڑ اور بدنظمی کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ اسی طرز پر اس کا جواب تحریر کر لیجئے۔ محض 2 جملوں پر مشتمل جواب ہیں، آپ انشاءاللہ بآسانی تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر نے ایک بفے دعوت کا حال لکھا ہے، آپ بھی کسی دعوت کا حال عمدہ پیرائے میں لکھیے۔ دراصل بیٹا یہ سوال اس وقت آپ کے لیے شامل نہیں رکھا جا رہا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ سوال آپ کی آسانی کے لیے نصاب میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، اس نظم کو سادہ نثر میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5 کو شامل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سوال نمبر 6 بھی نظم کی نثر پر مشتمل ہے اور اسی سے ملتا جلتا سوال نمبر 5 بھی ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ البتہ سوال نمبر 6 اس نظم کو سادہ نثر میں تحریر کیجیے، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے اور اس کا جواب آپ تحریر کریں گے۔ جواب کس طرز پر تحریر کریں گے میں آپ کو اس کے متعلق آگاہی دے رہا ہوں، بیٹا ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 6 ماں جواب کے ہم نے آپ کے لیے تحریر کر دیا ہے مختصراً، تاکہ آپ بآسانی تحریر کر سکیں۔ آپ کو سوال کا جواب لکھ کر دینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ بآسانی تحریر کر سکیں اور اختصار کے ساتھ جس طرح ہم نے یہاں تحریر کیا ہے آپ بالکل اسی طرح مختصراً تحریر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس نظم کو سادہ نثر میں تحریر کیجیے۔ تو نثر آپ کے سامنے ہے۔ اس نظم میں شاعر بفے دعوت کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ اس نظم میں شاعر بفے دعوت کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ اس دعوت میں لوگوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول یہ کہ کھانا بروقت دینے کے بجائے لوگوں کو باتوں میں الجھائے رکھا جاتا ہے۔ دراصل آپ جانتے ہیں بیٹا کہ مہمانوں کو تو بلا لیا جاتا ہے، لیکن پھر کچھ لوگوں کے انتظار میں کئی مہمانوں کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور کھانا کافی رات گئے شروع کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو باتوں میں ہی الجھائے رکھا جاتا ہے، اور جب کھانا آ جائے تو اس کے حصول کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، یعنی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار کھانے کے حصول کے انتظار میں آدمی چمچ اور پلیٹ سے کھیلتا رہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں تمام مہمان جمع ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو انتظار میں رہتے ہیں وہ انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ایک بد نظم سا ماحول ہوتا ہے، گویا دعوت رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ زحمت آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں؟ زحمت کہتے ہیں تکلیف کو۔ زحمت کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو، ٹھیک ہے۔
یعنی نعمت کے بجائے دعوت کیا بن جاتی ہے؟ تکلیف بن جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس نظم میں شاعر بوفے دعوت کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ اس دعوت میں لوگوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول یہ کہ کھانا بر وقت دینے کے بجائے لوگوں کو باتوں میں الجھائے رکھا جاتا ہے، اور جب کھانا آ جائے تو اس کے حصول کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، اور کبھی کبھار کھانے کے حصول کے انتظار میں آدمی چمچ اور پلیٹ سے کھیلتا رہتا ہے۔ گویا دعوت رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اس طرز پر بیٹا بالکل اختصار کے ساتھ آپ تحریر کریں گے۔ محض 7 سطروں پر مشتمل یہ نثر ہے۔ نظم کی نثر لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری نثر پوری نظم کی لکھیں، ٹھیک ہے؟ خلاصے کے انداز میں جو بنیادی مقصد ہے نظم کا، آپ وہ بھی تحریر کر لیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرز پر آپ تحریر کرنے کے بعد مشق مکمل کر چکیں گے بیٹا۔ اس سوال کے ساتھ ہی ہماری یہ مشق اختتام کو پہنچی، نظم قصہ ایک دعوت کا، ٹھیک ہے بیٹا؟ کوشش کریں کہ اپنا روز کا کام آپ روز کریں، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح آپ کو ویڈیو میں ہدایت دی جا رہی ہیں اس کے مطابق تمام کام بر وقت مکمل کریں۔ اپنی دعاؤں میں تمام اساتذہ کرام کو یاد رکھیے گا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔